اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن ویکلی، آج میں آپ سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 سے قرآن کی ایک بہت پاورفل اور خوبصورت دعا کی چند ریفلیکشنز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اللہ کی حضور جھکتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا۔ میں نے آل عمران کی تمام آیتوں میں سے خصوصاً اس دعا کو چوز کیا کہ اس سیریز میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کس آیت سے شروع کرنا چاہیے۔ میں نے اس دعا کو منتخب کیا کیونکہ رمضان خصوصاً اس دعا کو مانگنے کے لیے مناسب وقت ہے۔ اے رب، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کرنا۔ لا تزغ قلوبنا، عربی میں زاغہ سے مراد ہے جب کوئی ذرا سا مڑتا ہے اور آپ کو ریئلائز تک نہیں ہوتا۔ عربی میں اسے قبر کھودنے والے کے لیے بولا جاتا ہے کیونکہ اس نے ریکٹینگولر قبر کھودنی ہوتی ہے، رائٹ؟ لیکن جب وہ قبر کھودتا ہے تو وہ گڑھا سیدھا نہیں کھودتا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ مکمل کرتا ہے تو قبر کٹاؤ میں ہوتا ہے، تقریباً لیٹر سی کی طرح۔ اس پرابلم کی وجہ سے عربی میں اسے ضعیف کہتے ہیں۔ اس مثال سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ ایک شخص سیدھا جا رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اس نے غلط ٹرن لے لیا، وہ ڈیویٹ ہو گیا، تو یہ شخص زائغ ہے۔ اور یہ دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، اے رب ہمارے دلوں کو گمراہ نہ ہونے دینا، ڈیویٹ نہ ہونے دینا۔ ڈیویشن 90 ڈگری نہیں ہوتی کہ آپ نے اس راستے پر جانا تھا اور آپ اس راستے پر چل دیے یا آپ اس کے متعلق بھول جاؤ۔ نہیں، دل جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو چند لمحات میں ہی اللہ سے دور نہیں جاتا، وہ آہستہ 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 تھوڑا تھوڑا کر کے دور جاتا ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے راستے میں حفاظتی اقدام کر دیجیے تاکہ ہم آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر بغیر محسوس کیے اللہ سے دور نہ ہوتے چلے جائیں، اور قبل اس کے کہ ہمارا ایمان بالکل ختم ہو جائے۔ آپ میں سے بعض اس مہینے میں اللہ سے ایسی قربت محسوس کرتے ہیں جو آپ نے ایک عرصے سے محسوس نہیں کی ہوتی، اور اب مزید میں دعا مانگ رہے ہوتے ہو اور آپ کے ارد گرد لوگ ان میں سے کوئی روتے ہوئے دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور اچانک آپ بھی وہی کیفیت محسوس کرتے ہیں، آپ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں، اور آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ یار کاش یہ فیلنگز ہمیشہ ایسی ہی رہیں۔ جب آپ ایسا فیل کریں تو اس وقت آپ یہ دعا مانگیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا، انہیں گمراہ نہ ہونے دینا، بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد۔ اور یہ انٹرسٹنگ ہے، اللہ یہ نہیں کہتے کہ انہیں ہدایت دینے کے بعد، بعد اذ ہدیتہا، دلوں کو ہدایت دینے کے بعد، اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہی اپنا دل ہیں، اور اگر دل گمراہ نہ ہو تو ہمارا سارا وجود، ہم سر تا پیر ہدایت پر ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور پھر اللہ کہتے ہیں وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً۔ بہت پاورفل الفاظ اللہ فرماتے ہیں۔ عربی میں ہبہ کے معنی ہے گفٹ، وہبہ ورب ہے جس کا مطلب ہے ایک بہت بڑا گفٹ دینا۔ یا اللہ ہمیں بہت بڑا تحفہ، جنرس گرینڈ گفٹ عطا کیجیے اپنے سیکرٹ خزانوں میں سے۔ اور میں اپنے الفاظ کا احتیاط سے چناؤ کرتا ہوں کیونکہ عربی میں لدن صرف ان چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا جو آپ کی ملکیت میں ہو، بلکہ وہ چیز جس کو آپ نے سنبھال کر اپنی ملکیت میں رکھی ہو، جسے کسی اور نے دیکھا ہو، اور وہ آپ جب کسی کو دیتے ہو تو وہ ہوتا ہے ھذا من لدنی۔ اگر کوئی چیز آپ کی ملکیت ہے، مثلا یہ میری پاکٹ میں پین ہے اور میں آپ کو دیتا ہوں تو یہ ھذا من عندی ہے، یہ میری طرف سے ہے، اور عندہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو جب آپ لدن دیکھتے ہیں تو یہ کچھ اسپیشل ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی کوئی خصوصی رحمت ہے۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ پلیز اسے غور سے سنیے گا، میں آپ سے بہت دفعہ بار بار دور ہوتا ہوں، میں آپ کے قریب ہوتا ہوں پھر دور چلا جاتا ہوں، پھر قریب ہوتا ہوں پھر دور چلا جاتا ہوں، یہ میرا ایک سائیکل بن چکا ہے جس سے میں گزر رہا ہوں۔ اور جب آپ کسی سائیکل میں پھنس جاتے ہو نا، پھر آپ سوچتے ہو کہ دیکھنا کچھ دن بعد میں پھر ویسے ہی ہو جاؤں گا۔ اٹس ٹپیکل، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس وقت اللہ سے آپ یہ دعا مانگیں وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، یا اللہ آپ کے ارسنل میں خصوصی رحمت کو کوئی ہتھیار ہو جو آپ مجھے اس دفعہ عطا کریں تاکہ یہ سائیکل ٹوٹ جائے، تاکہ پھر میں سیدھے راستے پر چلتا رہوں اور میرا دل آپ سے دور نہ جائے۔ یہ امید کی آیت ہے کہ آپ اپنے ماضی کے ٹریک ریکارڈ میں دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ آئی ایم ہیلپ لیس، مجھے ہمیشہ سے اس سائیکل سے گزرنا پڑتا ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اور آپ سے واحد نہیں ہیں، آپ بلا شبہ نہ صرف تمام تحفے عطا کرنے والے ہیں، بلکہ آپ بہت زیادہ اور بار بار تحفے دیتے ہیں۔ یا اللہ میں یہ تحفہ صرف ایک دفعہ نہیں لینا چاہتا، اپنے خصوصی خزانے سے عطا کردہ ہدایت اور دل کا سیدھے رہنے کا گفٹ میں صرف ایک دفعہ نہیں چاہتا، مجھے یہ بار بار چاہیے، مجھے کل بھی اس کی ضرورت ہے، پرسوں بھی ضرورت ہے، اور اس سے اگلے دن بھی، تاکہ میں آپ کو پکار سکوں کہ وہ ذات جو مسلسل اور بار بار تحفے دیتی ہے۔ کیا ہی خوبصورت دعا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس دعا سے رمضان کا اثر ختم نہیں ہوگا، اور آپ اللہ کی جانب متوجہ ہو کر کہتے رہیں گے
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے خوبصورت تحفوں، محبتوں اور رحمت کو وصول کرنے والا بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔